السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ آج کا ٹاپک ہے الفاظ کا ذخیرہ۔ کسی بھی زبان کی جو طاقت ہے یا زبان کو بولنے کا جو ذریعہ ہے وہ الفاظ ہیں۔ میں جب آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں تو میرے الفاظ ہیں جو میں آپ کے ساتھ کنوے کر رہا ہوں، لیکن بنیادی جو ایسنس ہے وہ ہے خیال، وہ ہے سوچ، فکر۔ تو ہم سب الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں تک پہنچتے ہیں خیال کی صورت میں۔ اس لیے الفاظ کا ذخیرہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے کسی بھی زبان کی، کسی بھی لینگویج کی۔ اچھا، دو طرح کے لوگ ہیں جو الفاظ کا استعمال کریں گے میری نظر میں۔ دو بڑی جو ٹائپس ہیں لوگوں کی وہ موجود ہیں۔ ایک ہے جو سادہ زبان میں بات کریں گے، ایک ہے جو تھوڑا سا گمبھیر اور زیادہ لفاظی ہائپربولک لینگویج یوز کریں گے۔ سادہ الفاظ میں اگر آپ اپنی خیالات کو، اپنی سوچ کو کنوے کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ سننے والوں کا خیال کر رہے ہیں۔ آپ کا زیادہ جو فوکس ہے، جو آپ کی سوچ کا محور ہے، وہ آپ کا خیال ہے، آپ کی تھنکنگ ہے۔ تو آپ اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں کسی سے، اور میرے جو سننے والے ہیں وہ کیا میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنا پیغام کسی کو پہنچائیں اور وہ سمجھ سکیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو سادہ زبان یا سادہ الفاظ کا استعمال یہ ہے۔ آپ کے پاس ذخیرہ تو ہے، لیکن آپ کو یہ فن آتا ہے، آپ کو اس میں مہارت حاصل ہے کہ آپ بالکل سادہ الفاظ، سمپل کم الفاظ میں اپنے خیال کو، اپنی سوچ کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ جو گمبھیر لینگویج یا ہائپربولک لینگویج یوز کرتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو اپنے الفاظ سے، اپنی ووکیبلری سے، ذخیرے سے متاثر کریں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر سوچ اور فکر موجود بھی ہے تو وہ اس میں غائب ہو جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے سادہ الفاظ میں بات کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، آپ کی ٹون کیا ہے، آپ کے جو باڈی لینگویج ہے کیا ہے، آپ کے جیسچرز کیا ہیں، آپ کی سمائل موجود ہے نہیں موجود، آپ کا خیال کیا ہے، کسی کو وہ زخمی تو نہیں کر رہا، کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ضرور سوچیں کہ آپ کے الفاظ کسی کو ہرٹ نہ کریں، کسی کو زخمی نہ کریں، کیونکہ الفاظ بعض اوقات دانتوں سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں جو دوسرے انسان کو زخمی کرتے ہیں، اس کی دل آزاری کرتے ہیں۔ تو الفاظ کا استعمال بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ ابیوسو لینگویج، یا کسی کو گالی دینا، یا کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے بارے میں بری بات کرنا، کسی کی پیٹھ پہ بات کرنا، منافقت کرنا، ہپوکریسی، یہ سارے بھی الفاظ ہیں۔ تو الفاظ کا ذخیرہ تو موجود ہے، لیکن آپ کو یہ فن آنا بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کو کس طرح سے اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو الفاظ کا ذخیرہ ہے اس کے پریشر میں مت آئیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی ایک پہ اپنے الفاظ کو بس جھاڑ دینا ہے، اس پہ تھوپ دینا ہے، اور وہ بیچارہ جو سننے والا ہے وہ اس مشکل میں پڑ جائے کہ میں کیسے فگر آؤٹ کروں کہ پیغام کیا ہے۔ چھوٹا پیغام ہو، چھوٹا میسج ہو، کم الفاظ کے ساتھ کسی کو سمجھائیں اور وہ سمجھ جائے، بس یہ مقصد ہے گفتگو کا، کسی بھی زبان کا۔ تو میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا اپنے سننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اتنی لمبی سپیچ کر دیتے ہیں، اتنی لمبی تقریر کر دیتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کو جو 2 لفظوں میں بیان ہو سکے اس کو وہ کم از کم 5-10 منٹ لگا لیتے ہیں، تمہید باندھتے باندھتے اس کو بیان کرتے کرتے۔ آپ کا مقصد ہی ختم ہو گیا، مقصد فوت ہو گیا۔ تو الفاظ کے ذخیرے کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آج ہی کسی کو امپریس کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے کسی پہ اس کو تھوپ دینا ہے، سارے الفاظ اس پہ جھاڑ دینے ہیں اپنے، نہیں۔
سوچ اور فکر کو سامنے لائیں لوگوں کے، کم الفاظ استعمال کریں، لوگوں کو زیادہ سنیں۔ الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس مزید بڑھتا جائے گا جب آپ سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، آپ سننے پہ زیادہ توجہ دیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے الفاظ کا ذخیرہ مزید بڑھتا جائے گا۔ آپ کی گفتگو اس وقت شائستہ ہوگی جب آپ سنیں گے زیادہ، بولیں گے کم، اور سوچ اور فکر کو زیادہ سامنے رکھیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا جو میں آپ سب کو دینا چاہتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جسٹس کیا ہے اس ٹاپک کے ساتھ، لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔